ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا بعد میں تو ایسے میلاد نہیں ہوتی تھی، یا سعودی عرب میں تو نہیں ہوتا، آج یہاں ہوتی ہے۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ سوال تب تھا اگر ہم کہتے میلاد منانا فرض ہے، اگر ہم کہتے میلاد منانا واجب ہے، آپ دلیل مانگتے، کوئی حضور کا عمل دکھائیں، کوئی صحابہ کا عمل دکھائیں، لگاتار عمل دکھائیں، آپ کی بات ٹھیک ہوتی۔ ہم محافل میلاد اور جشن میلاد النبی کو نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو حضور کا امتی حضور کے میلاد پر میلاد مناتا ہے، خیرات کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی قسم میرے محبوب وہ خدا کی نعمت ہیں، جو اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، نوازا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب یہ بے ایمان تھا، کافر تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں نے محمد مصطفیٰ کا انکار کیا، اللہ کے دین کو نہیں ماننا، جب سے مرا ہوں عذاب میں مبتلا ہوں اور بڑا برا حال ہے میرا، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے کچھ پلایا جاتا ہے اور میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ابو لہب کافر بے ایمان ہے، لیکن سوموار پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی، کہتا ہے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور اس کی شرح میں تمام محدثین نے، خواہ وہ محدثین غیر مقلد ہوں، خواہ وہ محدثین مقلد ہوں، خواہ وہ محدثین علماء دیوبند کے ہوں یا اہل سنت کے، تمام نے بالاتفاق لکھا ہے کہ ابو لہب کو پیر کے دن عذاب میں تخفیف کیوں دی جاتی ہے، اس کے عذاب میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ وہ تو بے ایمان مرا، کافر ہو کر مرا، لیکن اس کے عذاب میں پیر کو کمی آنے کی وجہ یہ ہے، تمام محدثین نے امام عسقلانی اور قسطلانی سے لے کر آج تک، بلکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بن محمد تک سب نے اپنی کتابوں میں لکھا، اصل وجہ یہ ہے کہ جب سرکار کی میلاد کا ٹائم آیا، ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو کہا جاؤ، زچگی کا عالم ہے، آمنہ کی خدمت میں جاؤ، کوئی کام کاج ہو تو ان کی خدمت حاضر رہو، خدمت کرو۔ جب میرے تیرے کریم آقا پیدا ہوئے، سویبہ لونڈی تھی، اور آپ یہ مثال سمجھیں، اگر آپ کے گھر میں بچہ ہو، بھتیجا ہو، ایک مدت کے بعد ہو، آپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کا غریب کمی نوکر مبارک دے، آپ انعام دیتے ہیں۔ سویبہ دوڑتی آئی، کہنے لگی ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تیرے مرنے والے بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب فطری بات ہے، ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ میرے بھائی جو فوت ہو چکے ان کا نام زندہ ہو گیا، عبداللہ کے گھر میں بیٹا آیا۔ ابو لہب خوش ہوا اور یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہا سویبہ جاؤ، میں نے اسی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا ہے، اسی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ علماء نے فرمایا اس نے اپنی لونڈی کو سرکار کے میلاد کی خوشی میں آزاد کیا، اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے یار کے میلاد پر خوشی کا اظہار بے ایمان کرے، خواہ بھتیجا سمجھ کر کر رہا ہے، ہر پیر کو اس کا عذاب کم کر دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر ایک بے ایمان حضور کو بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اب آپ فرمائیں لونڈی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، آج ایک اچھی بھینس خریدنی ہو 5 لاکھ روپیہ چاہیے، اس سے بھی زیادہ ایک انسان خریدنا، لونڈی ایک انسان ہے، گویا اس نے اتنا بڑا خرچ کیا، آزاد کیا۔ علماء نے فرمایا اگر ابو لہب بھتیجا سمجھ کر حضور نبی رحمت کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ نے بے ایمان کو محروم نہیں رکھا، تو جو حضور کا امتی کلمہ پڑھنے والا، حضور کو
رحمت للعالمین سمجھ کر خوشی کا اظہار کرے گا، اپنا آقا و مولا شفیع المذنبین سمجھ کر خوشی کرے گا۔ فرمایا اگر بے ایمان معروم نہیں رہتا تو ایماندار تو بدرجہ اولا نوازا جائے گا، کرم ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ اللہ کی نعمت ہیں جس پر خوشی کی جائے، خیرات کی جائے، صدقہ دیا جائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کل اے میرے حبیب انہیں فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اگر اللہ کا فضل ہو، اگر اللہ کی رحمت ہو تو چاہیے ایمان والے خوش ہو جایا کریں۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس میں ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم میلاد کے مہینے میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا آئے، علماء نے فرمایا یہ سارے کام کرنے والے بھی بخت والے ہیں، ان کا بھی بخت اور مقدر بیدار ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رمضان پاک میں حرمین طیبین کی حاضری نصیب کرے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پورے سعودی عرب میں ہر جگہ چراغاں ہوتا ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی رمضان کریم کے بینر چھپتے ہیں، اہلاً و سہلاً، رمضان مبارک کو مرحبا، خوش آمدید، کہیں کوئی لفظ، کہیں مبروکہ، کہیں اہلاً و سہلا، کہیں رمضان کا کوئی ذکر۔ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کیا رسول اللہ کے زمانے میں رمضان آنے سے پہلے صحابہ بینر لگاتے تھے؟ صحابہ رمضان کو یوں اہلاً و مرحبا یا سہلاً کہتے تھے یا مبارکاً کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے۔ آج کیوں کہتے ہیں؟ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کا اظہار یہ طریقے ہیں، بینر لگائے جائیں، نعرے لگائے جائیں، جلوس کا اہتمام ہو۔ میں نے کہا اس دور میں تقاضا نہیں تھا، نہ حضور نے رمضان کو اس انداز میں خوش آمدید کہا، نہ چراغاں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ لیکن آج اگر عرب ممالک رمضان کی آمد پر چراغاں کرتے ہیں کہ یہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا، تو ہم بھی کہتے ہیں رمضان میں قرآن آیا ہے اور ماہ ربیع الاول میں قرآن والا آیا ہے۔ قرآن کریم جو ذات لے کر آئی وہ ذات آئی ہے، اس لیے آج کے تقاضوں کے مطابق چراغاں کرنا، ڈیکوریشن کرنا، شریعت کی حد میں رہ کر خوشی کا اہتمام کرنا، خیرات، صدقہ، تبرکات قائم کرنا اور حضور کی یاد میں محفل میلاد کرنا، یہ بے شک فرض واجب نہیں لیکن مستحب ہے اور باعث رحمت ہے، اور جہاں یہ محفلیں ہوتی ہیں وہاں خدا کی رحمتوں کی چادر تنی رہتی ہے۔